اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 3 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے آپ لوگوں کے ذمہ دارانہ حیثیت پر پوری طرح بھروسہ ہے اور اندازہ ہے کہ آپ لوگ پوری لگن کے ساتھ نہ صرف اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے بلکہ پوری مستعدی کے ساتھ عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے، پھر اس کی تکرار کریں گے۔ کل جو اس سے پہلے سبق چل رہا تھا وہ دم مسفوح اور دم غیر مسفوح کے مابین فرق و امتیاز سے متعلق تھا، اور مصنف یہ بتا رہے تھے کہ دم مسفوح اور دم غیر مسفوح میں آخر کون سا فرق ہے، کون سا امتیاز ہے، آخر وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر دم مسفوح سے جو بہنے والا خون ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دم مسفوح ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے اور غیر طاہر ہوتا ہے، لیکن دم غیر مسفوح سے وضو نہیں ٹوٹتا، دم غیر مسفوح پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا۔ تو اس پر بحث چل رہی تھی کہ آخر یہ فرق و امتیاز کس وجہ سے ہے۔ تو اس کی بحث سے متعلق مصنف نے کہا تھا کہ دم مسفوح یعنی بہنے والے خون کے درمیان اور دم غیر مسفوح اور نہ بہنے والے خون کے درمیان ایک حکمت ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو انتہائی باریک ہے اور بہت ہی مصلحت آمیز ہے، اور وہ حکمت یہ تھی کہ حضرت انسان جو کچھ آب و دانہ کھاتے پیتے ہیں وہ یوں ہی بدن کے لیے غذا اور روح کے لیے تازگی کا باعث نہیں بن جاتے، یوں ہی تقویت اور انرجی اور طاقت کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ یہ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں انسان وہ تقریباً 5 مرحلوں اور 5 ہضم گاہوں سے گزر کر تب جا کر جسم انسانی کا حصہ بنتے ہیں، تب انسان کو قوت و طاقت نصیب ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلی ہضم گاہ کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی ہضم گاہ منہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کے بارے میں احادیث، سائنس اور حکمت یہی ہے کہ اسے اچھی طرح سے چبایا جائے، جس قدر اسے چبا کر کھایا جائے گا اسی قدر وہ ملین ہوگا، نرم ہوگا اور قابل ہضم ہوگا اور آنے والے مرحلے کے لیے قابل قبول ہوگا۔
اس لیے اچھی طرح چبانا بہت لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ منہ انسان کا سب سے پہلی ہضم گاہ ہے، جہاں پر غذا ہضم ہوتی ہے، اسے چبا کر اور حرارت غریزیہ کے ذریعہ اسے ملین اور نرم اور اسے حل کیا جاتا ہے۔ پھر اسے پہلی ہضم گاہ کے بعد جب یہ دوسری ہضم گاہ کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کی دوسری ہضم گاہ جو ہوتی ہے وہ ہے حضرت انسان کا معدہ۔ یہ جو ہضم گاہ کی حکمتیں بتا رہا ہوں اور یہ جو فلسفے اور سائنس کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹری نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں، جس میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے کہ بہنے والا خون اور نہ بہنے والا خون دونوں میں فرق کیوں ہے اور کیا ہے۔ انہی ہضم گاہوں کو سمجھنے کے بعد آپ اندازہ کر لیں گے کہ دم مسفوح ناپاک اور ناقض وضو کیوں ہے، دم غیر مسفوح پاک اور غیر ناقض وضو کیوں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب پہلی ہضم گاہ سے چلا تو دوسری ہضم گاہ میں پہنچا، اور دوسری ہضم گاہ معدہ ہے۔ معدہ اسے پیستا ہے، اسے ہضم کرتا ہے۔ قدرت کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت کھانا وہاں پر حل ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے۔ مکس کر کے حکمت یہ کہتی ہے کہ وہ پورے کھانے کو مکس کرنے کے بعد معدہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ کا نام کثیف ہوتا ہے اور دوسرے حصے کا نام لطیف ہوتا ہے۔ کثیف کہتے ہیں موٹے موٹے اور سخت اور غیر منہضم اشیاء کو، جو کثیف اور میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ اور لطیف کہتے ہیں ان اشیاء کو جو نرم و نازک اور قریب الہضم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دونوں حصے میں جو کثیف والا حصہ ہے قدرت نے اس کو باہر خارج کرنے کا راستہ متعین کر دیا ہے، اور وہ ہے بول و براز، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے۔ معدے سے بنی ہوئی کثیف چیزیں پیشاب اور پاخانے کے راستے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ حکمت ہے جس کا کوئی جواب دنیا آج تک نہ پیش کر سکی ہے نہ پیش کر پائے گی۔ چنانچہ جب کثیف پیشاب اور پخانوں کے راستے سے گزر جاتا ہے تو اب باقی معدے میں رہ جاتا ہے لطیف حصہ۔ اب ان لطیف حصوں کو معدہ بھیجتا ہے تیسری ہضم گاہ کی طرف۔ دو ہضم گاہیں ہو گئی، اب وہ تیسری ہضم گاہ کی طرف چلا۔ تیسری ہضم گاہ جو ہوتا ہے وہ ہے حضرت انسان کا لیور۔ یہی وہ لیور ہے یا جگر ہے جہاں پر یہ پہنچتا ہے تو لیور اپنی مشینری سے کام کرتا ہے۔ قدرت کا جو انتظام ہے، لیور کی طرف سے جو عمل ہضم ہے، وہ لیور اپنے عمل ہضم کو کام میں لاتا ہے اور اس کے بعد اسی لطیف حصے کو اچھی طرح ہضم کرتا ہے، منہضم کرتا ہے۔ منہضم کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ قدرتی طور پر اس لطیف حصے کے 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ سودا کا ہوتا ہے، جس کے معنی کالے کالے اجزاء۔ یہ کالے کالے اجزاء جو کبھی بلغم کے ذریعہ، کبھی پیشاب کے ذریعہ، کبھی پخانے کے ذریعہ باہر نکل جاتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اندر رہ جائیں تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ دوسرا حصہ صفرا، یہ صفراوی مادہ جو ہوتا ہے زرد اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یہ ان مادوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ زردی کا مادہ جو ہوتا ہے عام طور سے پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اگر سوداوی کیفیت زیادہ ہو جائے، لیور اپنے عمل ہضم میں ان دو میں سے کسی ایک کو زیادہ پیدا کرے یا دونوں کو زیادہ پیدا کرے، اگر
سوداوی مادہ زیادہ پیدا کرے تو انسان کو بخار پیدا ہوتا ہے، کالا زار بھی ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، پیراسائٹ ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر صفراوی مادہ زیادہ پیدا کرے لیور تو انسان کے اندر ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، انسان کے اندر جانڈس اور یرقان کا مرض پیدا ہو سکتا ہے اور اس کو بخار رہ سکتا ہے نا، خون کی قلت ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تیسرا مادہ بناتا ہے جس کا نام ہے بلغم۔ بلغم جو ہے یہ اگر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر تو خون کی قلت پیدا ہوتی ہے، سردی کھانسی زکام اور پھیپھڑے کی پریشانی شروع ہوتی ہے، لیکن قدرت نے اسے بھی باہر خارج کرنے کا راستہ ناک اور منہ کو بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ باہر خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے چوتھی چیز کی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جو لیور پیدا کرتا ہے، لیور بناتا ہے، کہتے ہیں یہی چوتھی چیز ہے جو پورے عمل ہضم کا اور پانچوں ہضم گاہوں میں سے ہضم گاہ کا وہ ہیرو ہے، اور وہ کون ہے؟ جس کو دم کہتے ہیں، یعنی خون کی پیداوار۔ لیور کبھی صفرا بناتا ہے، سودا بناتا ہے، بلغم بناتا ہے اور دم بناتا ہے۔ لیور وہی صحت مند مانا جاتا ہے جو زیادہ مقدار میں خون اور دم کو پیدا کرے اور صفرا، سودا، بلغم کو کم پیدا کرے، لیکن جب سودا، صفرا، بلغم کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر امراض کی تعداد بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب حضرت انسان کہ لیور کے تیسری ہضم گاہ پر جب ہضم ہوا کھانا تو 4 حصے بنے، 4 حصوں میں سے 3 حصہ یعنی سودا، صفرا، بلغم، دم اپنے اپنے راستوں سے باہر چلا گیا۔ قدرت کا نظام دیکھیے اور اس کی ندرت و نایابی دیکھیے اور صنعت و قدرت دیکھیے کہ صاحب یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، فاسد ہیں اور مضر ہیں صحت۔ خاور اب قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ سودا، صفرا، بلغم یہ تینوں کے تینوں اپنے اپنے راستوں سے باہر ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک لمحے کے لیے اندر رہ جائے تو انسان کی زندگی بہت مشکل ترین ہو جائے گی۔ اب بچ گیا دم۔ یہ دم اب وہاں سے چلے گا چوتھی ہضم گاہ کی طرف۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تو آسانی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے، مولوی سمجھتا ہے کہ بہت آسانی سے ہم مرغ مسلم اڑاتے ہیں اور ہمارے جسم کو فربئی، موٹاپا، صحت اور گینڈا پن نصیب ہو جاتا۔ نہیں صاحب، قدرت کا نظام۔ اب یہ خون چلا چوتھی ہضم گاہ کی طرف، دم چلا چوتھی ہضم گاہ کی طرف۔ اب جانتے ہیں چوتھی ہضم گاہ کیا ہے؟ کہتے ہیں چوتھی ہضم گاہ وہی ہے جس کو ہم عروق انسانی کہتے ہیں۔ عروق جسم انسانی، انسان کے جسم کی جو نسیں اور بنیادی نسیں ہیں ان نسوں کی طرف یہ خون روانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ خون کی جو عروق اور نسیں ہیں یہ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے چاندنی تک آتی جاتی تھی، اور وہاں سے وہاں تک پورے سراپا پہ حضرت انسان کے پورے جسم میں یہ خون فلٹریشن ہوتا ہے۔ اب یہ چوتھی اور پانچویں ہضم گاہ کو انشاءاللہ اگلے طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 7 ستمبر 2020 کی تاریخ میں
آپ سب کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ سبھی طلباء اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ اپنی کتاب لے کر حاضر ہوں گے اور اپنے سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کریں گے اور ان کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں بتایا گیا تھا کہ دم مصفوح اور دم غیر مصفوح میں آخر وہ کون سا فرق اور امتیاز ہے جس کی بنیاد پر دونوں کا حکم بدل جا رہا ہے اور دم مصفوح سے وضو ٹوٹ جا رہا ہے، دم غیر مصفوح سے وضو ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ تو آخر دم غیر مصفوح میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے والے سبق میں بحث نامکمل رہ گئی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ دم مصفوح اور دم غیر مصفوح میں ایک بہت بڑا فرق ہے جس میں قدرت الہی اور حکمت الہی محفوظ ہے اور بہت بڑی پوشیدہ حکمت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر اس میں فرق واضح ہے۔ اور وہ حکمت یہ بتا رہا تھا میں کہ دراصل انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ تمام چیزیں جو انسان کے کھانے پینے میں آتی ہیں یا ان کے تغذیہ اور غذا بندی میں آتی ہیں، وہ تمام چیزیں انسان کی جسم میں یا ان کا حصہ بننے میں جو وقت لیتی ہیں اور جن مرحلوں سے گزرتی ہیں یا جن ہضم گاہوں سے گزرتی ہیں، تو ان کی تقریباً 5 ہضم گاہیں ہوتی ہیں، 5 مرحلے ہوتے ہیں۔ ان 5 مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ غذا بنتی ہے، جسم کا حصہ بنتی ہے یا انسان کی تقویت اور انرجی کا باعث بنتی ہے۔ اب ان 5 ہضم گاہوں میں نے 2 ہضم گاہ کا ذکر اس سے پہلے والے سبق میں کیا تھا کہ پہلی ہضم گاہ انسان کا منہ ہوتا ہے، جہاں پر انسان چبا کر کھانا کھاتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے تو اسے منہ سے چباتا ہے، چبا کر اسے نرم کرتا ہے، نازک کرتا ہے، پھر دوسری ہضم گاہ کی طرف جاتا ہے اور دوسری ہضم گاہ انسان کا معدہ ہوتا ہے۔ جب یہ کھانا پینا منہ سے ہو کر گزر کر معدے میں جاتا ہے، یہ چیزیں دانہ پانی معدے میں گزرتی ہیں، تو معدے میں جو ہے دوسری ہضم گاہ ہوتی ہے، وہاں پر پسائی، گھسائی، عمل ہضم اور اس طرح سے وہاں پر اس کا ہاضمہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ہاضمہ شروع ہونے کے بعد میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے 2 حصے کرتا ہے، 2 حصے بناتا ہے، اس معدہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ لطیف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ کثیف ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک حصہ ایسا بناتا ہے جو نرم و نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ملین ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو سخت اور ٹھوس ہوتا ہے، اسے کثیف کہتے ہیں۔ تو قدرت کا انتظام ہے کہ جب وہ کثیف اور لطیف 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو لطیف والا حصہ وہیں پہ رہتا ہے، اس کے بعد کثیف والا حصہ جو ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے تیسری ہضم گاہ کی طرف، اور تیسری ہضم گاہ جو اس کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا لیور،
لیور اور جگر جسے کہتے ہیں، جب وہ کثیف والا حصہ کبھی پیشاب پخانے کے راستے سے وہ نکل جاتا ہے، باقی جو لطیف والا حصہ رہ جاتا ہے معدے کے اندر وہ اب تیسری ہضم گاہ کی طرف جاتا ہے، اور تیسری ہضم گاہ اس کا لیور اور جگر ہوتی ہے۔ لیور اور جگر میں جانے کے بعد کہتے ہیں لیور اپنے ہضم کا عمل شروع کرتا ہے۔ لیور اپنے ہضم کا جب عمل شروع کرتا ہے تو انتظام قدرت یا نظام قدرت دیکھیے کہ وہ اس لطیف حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ ان میں ہوتا ہے جسے ہم صفرا کہتے ہیں، یہ پیلے پیلے مادے ہوتے ہیں، یہ پیلے مادے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے سودا، یہ کالے کالے مادے ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے بلغم، جو کھانسی کھکھار ناک بہنا سردی زکام میں نکلتا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہیرو ہوتا ہے، جو مقصود و مراد ہے، اور یہی انسان کے کھانے پینے کا مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہیرو ہے جس میں انسانی کا، وہ ہے چوتھا حصہ دم، جسے خون کہتے ہیں۔ اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، اسی کو روح بھی کہتے ہیں، اسی کو خون بھی کہتے ہیں، مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جگر اپنے ان تمام 4 حصوں میں سب سے زیادہ مقدار خون کا بناتا ہے تو ایسے جگر کو اور ایسے لیور کو ہم صحت مند اور کامیاب لیور مانتے ہیں اور طاقتور لیور مانتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سودا یا صفرا یا بلغم ان 3 حصوں میں سے کوئی بھی حصہ زیادہ بناتا ہے تو اسی سے متعلق امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مان لیجئے صفرا اگر زیادہ پیدا کر رہا ہے تو اس میں یرقان ہوگا، بیماری ہوگی پیدا، صفرا پیدا ہوگا کالا زار ہوگا، صفرا زیادہ پیدا ہوگا تو آدمی کو جونڈس ہوگی، صفرا زیادہ پیدا ہوگا ہیپاٹائٹس ہوگی، وغیرہ ذالک بہت سارے امراض ہیں۔ اگر صفرا کو نہیں بلکہ سودا کو زیادہ بنا رہا ہے تو سودا میں بھی بخار اور انسان کے اندر جو ہے وہ خون کی کمی، بھوک کی کمی، پیٹ کی خرابی اور بہت سارے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلغم اگر پیدا زیادہ ہوگا تو بلغم میں کھانسی، زکام، نزلہ، سردی ہمیشہ، سائنائس، یہ سب بنی رہے گی، یہاں تک کہ پھیپھڑے کو بھی متاثر کر سکتا ہے، وغیرہ ذالک۔ لیکن اگر زیادہ سے زیادہ مقدار دم یعنی خون کی بناتا ہے تو کہتے ہیں یہ بہت کامیاب لیور ہوتا ہے۔ اب وہ صفرا بلغم کے ذریعہ، اس کے ذریعہ، اس کے ذریعے نکل جاتا ہے، پیلے پیلے مادے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو ہے بچا صفرا کے بعد بلغم، وہ ناک اور منہ کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچا آپ کا یہ آپ کا سودا، تو یہ بھی جناب والا پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے، بچ گیا وہاں پر خون۔ اب یہ یہاں سے چوتھی ہضم گاہ کی طرف چلا۔ چوتھی ہضم گاہ اس کی ہوتی ہے عروق انسانی۔ عروق انسانی کا مطلب ہوتا ہے جو بنیادی وین ہوتا ہے، بنیادی نسیں انسان کی ہوتی ہیں جو سر سے پیر تک اس کی دوڑتی ہیں۔ تو اب یہ خون جو ہے اس کے تصفیہ کے لیے وہاں پر خون جو ہے پہنچتا ہے عروق انسانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں جس میں انسانی کے اندر نسوں کا سلسلہ بنا کر فوٹو بنا ہوا رکھا رہتا ہے، وہ بڑی بڑی نسیں جن میں خون یہ دوڑتا ہے، وہ ہضم گاہ ہے، چوتھی ہضم گاہ ہے۔ یہ چوتھی ہضم گاہ ہے جہاں پر انسان کا خون ہضم ہوتا ہے۔ ہاں، اب سر سے پیر تک وہ رننگ کرتا ہے، دوڑتا ہے، اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ ابھی خون ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اس ناپاکی کی حالت سے تصفیہ ہوتا ہے، فلٹریشن ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے۔ صفائی ہونے کے بعد اب وہاں پر بھی اس خون کے یہ عروق انسانی 2 حصے کرتا ہے۔ یہ نسیں انسان کی، رگیں انسان کی، ان تمام خونوں کو کیا کہتے ہیں فلٹریشن کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جب 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو ایک کثیف ہوتا ہے، ایک لطیف ہوتا ہے۔ تو جو کثیف مادہ ہے
اور کثیف خون ہوتا ہے، موٹا خون ہوتا ہے، ناپاک خون ہوتا ہے، وہ انہی عروق انسانی میں رک جاتا ہے. لیکن جو لطیف مادہ ہے اور صاف ستھرا خون ہے وہ پانچویں ہضم گاہ کی طرف نکل جاتا ہے. وہاں سے پانچویں ہضم گاہ. اب پانچویں ہضم گاہ کہاں ہے؟ تو یہی ایک سوال ہے جس کا آپ کو جواب بھی دے گا اور آپ کے فرق کو واضح کرے گا کہ دم مسفوح میں اور دم غیر مسفوح میں فرق کیوں ہے. کہتے ہیں پانچویں ہضم گاہ وہ جوار لحم ہے. جوار لحم کا مطلب جس میں انسانی کے گوشت کا جو حصہ ہے، یا جوار لحم جو ہے گوشت کے آس پاس جتنے بھی چھوٹی چھوٹی نالیاں بہتی ہیں، ان نالیوں میں یہ خون جو ہے ان عروق انسانی سے پہنچ جاتا ہے. اب وہ گوشت کے آس پاس پہنچنے کے بعد وہ اس گوشت کا حصہ بننے لگتا ہے. اب پاک تو اب یہ خون آپ کا پاک و صاف ہوتا ہے. لیکن جب تک عروق انسانی میں رہا تب تک وہ جو ہے منتقل ہو ناپاک رہا. اب یہ خون منتقل ہو کر چلا گیا ہے آپ کے جوار لحم میں جو پاک حصہ ہے. تو جوار لحم میں جو آخری اور پانچویں ہضم گاہ میں یہ خون پڑا ہوا ہے، یہاں پہنچنے کے بعد اب خون منتقل ہو گیا وہاں تک جو پاک حصہ ہے. لہذا اب اگر خون جو آپ نے سوئی چبھوئی ہے اور ذرا سا جو سوئی چبھونے کے بعد ابھی خون اوپر آیا ہے، یہ وہ خون نہیں ہے جو عروق انسانی میں بہہ رہا ہے اور جو ناپاک ہے. شریعت اور حکمت کہتی ہے کہ یہ خون وہ نہیں ہے جو ناپاک حصے میں یعنی ناپاک ہو کر بہہ رہا ہے عروق انسانی میں، بلکہ یہ پاک و صاف ہو کر آ چکا ہے. یہ وہی خون آیا ہے جو جوار لحم میں ہے، پانچویں ہضم گاہ میں ہے، جو گوشت بننے والا ہے یا گوشت کا حصہ بن چکا ہے. تو جس طرح گوشت پاک ہے، کہتے ہیں شریعت کہتی ہے، اسی طرح وہ خون پاک ہوتا ہے. وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، بل فرق بین المسفوح وغیرہ ہی، اور دم مسفوح اور دم غیر مسفوح کے درمیان فرق یہ ہے کہ مبنی ہے علی حکمت غامضہ، ایک پوشیدہ حکمت کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ وہ ان غیر المسفوح، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جو نہ بہنے والا خون ہے اور غیر مسفوح ہے، دمن ایک ایسا خون ہے جو انتقل عن العروق، جو عروق انسانی سے منتقل ہو چکا ہے، وانفصل عن النجاسات، اور گندگیوں سے دور ہو چکا ہے. اور جب گندگیوں سے دور ہو کر آ گیا ہے تو حاصل لہو ہضم آخر، تو اسے اب آخری ہضم گاہ مل گئی ہے. جب آخری ہضم گاہ مل گئی ہے تو فی اعضا کے اندر فصار مستعدن لأن یصیر عضوا، تو یہ اس لائق ہو چکا ہے کہ وہ عضو بن جائے، یعنی جسم انسانی کا حصہ بن جائے، یا یوں کہو کہ وہ انسان کے گوشت کا حصہ بن جائے. تو جس طرح فأخذ طبیعت العضو، تو اب اس خون نے جسم کے انسانی جسم کے حصے کی طبیعت کو قبول کر لیا ہے. یعنی اب یہ خون جسم انسانی کے گوشت کی طرح ہو گیا ہے. فَآتَاهُ الشَّرْعُ حُکْمَهُ، لہذا شریعت نے اس کو اسی گوشت کا حکم دے دیا کہ جس طرح گوشت پاک ہے اسی طرح نہ بہنے والا خون بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. اس کے بعد والی بحث عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج 8 ستمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. مجھے آپ لوگوں کے تمام ذمہ داریوں سے امید ہے، آپ لوگوں کے ذوق و شوق سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے اور کتاب کے سبق کو، اس کے ترجمے کو اور اس سے پہلے عبارت کو
اور پھر اس کے بعد ترجمے کے ساتھ اس کے مطالب کو اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بخلاف دم العروق فإنه اذا سال عن راس الجرح علم انه دم انتقل من العروق في هذه الساعة وهو الدم النجس، واما اذا لم يصل علم انه دم العزب هذا في الدم، واما في القيء فالقليل هو الماء الذي كان في اعلى المعدة وهي ليست محل النجاسة، وحكمه حكم الريق، ونوم مستجع ومتكئ مستندا الى ما لو ازيل لسقط لا غیرہ او کما قال۔ فرماتے ہیں بخلاف دم عروق کے، ہے نا، میں نے اس سے پہلے والے میں شفق میں بتایا تھا کہ دم عروق میں جو ہے دم مشفوع اور دم غیر مشفوع میں فرق اس لیے ہے، دم مشفوع اس لیے ناقض وضو ہے اور دم غیر مشفوع اس لیے ناقض وضو نہیں ہے کیونکہ دم غیر مشفوع وہ پاک ہے اور منتقل ہو چکا ہے ایک پانچویں اور آخری ہضمگاہ کی طرف جو پاک ہے، جس طرح گوشت پاک ہے وہی حکم جو ہے اس خون کا ہے جو جوار گوشت میں موجود ہے اور وہی بہہ کر آتا ہے، لیکن وہ خون جو ابھی جو عروق میں موجود ہے، یعنی حضرت انسان کے خون جسم کے رگوں میں ابھی دوڑ رہا ہے اور ان رگوں میں فلٹریشن ہو رہا ہے، اس کا تصفیہ ہو رہا ہے اور اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ خون جب اپنے محل میں باقی ہے، ناپاک جگہ پر باقی ہے، چوتھی ہضمگاہ میں ہے، ابھی تصفیہ ہوا نہیں ہے بلکہ تصفیہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ناقض وضو ہوگا، وہ بہنے والا ہے۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں بخلاف دم عروق کے، یعنی دم عروق میں ایسا نہیں ہے جو جیسا دم جوار لحم میں ہے، کہا کیوں؟ فإنہ، کیونکہ دم عروق اذا سال عن راس الجرح، اگر یہ زخم کے سرے سے بہہ جائے، نسوں کا جو خون ہے اگر زیادہ زخمی ہو جائے اور اس نسوں کا خون بہہ کر کہاں آ جائے، زخم کے سرے سے سیلان ہو جائے، اس کا سالہ عن راس الجرح، زخم کے سرے سے بہہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ علم انہ دمن، تو یہ جان لیا جائے گا کہ یہ خون جو آ رہا ہے یہ ایسا خون ہے کہ انتقلا، جو چل کر منتقل ہو کر آ رہا ہے، من العروق، عروق سے جو ناپاک ہے، نجس ہے، اس لیے دم مصفوع جو ہے وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے ناقض وضو ہو جائے گا۔ فإنہ دم انتقل من العروق فی هذه الساعة، ابھی اسی عروق کے حصے سے یہ دم آ رہا ہے جو بہنے والا ہے، دم مصفوع ہے اور ناپاک جگہ پر ہے، لہذا یہ ناقض وضو ہو جائے گا۔ تو علماء تو جان لیا جائے گا کہ یہ خون ایسا ہے کہ انتقلا من العروق، جو منتقل ہو کر آیا ہے نسوں سے اور بنیادی نسوں سے، اذا فی هذه الساعة، ابھی اور کہتے وہو الدم النجس، اور ظاہر ہے کہ یہ ناپاک خون ہے کیونکہ وہ محل نجاست میں بھی گھوم رہا ہے، ابھی فلٹریشن کی منزل میں ہے، تصفیہ کی منزل میں ہے، لیکن اما اذا لم یصل، لیکن اگر وہ نہ بہے بلکہ زخم کے سرے پہ جا کے ٹک جائے، وہ تو بہہ جانے کی وجہ سے سیلان ہوا،
سیلان ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ابھی ابھی دم عروق سے آ رہا ہے، لیکن جب سیلان نہ ہو، اما اذا لم یعلم، اما اذا لم یصل، جب وہ بہہ نہ پائے، تو علماء تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہ دمن، کہ یہ ایسا خون ہے جو دم العضو ہے، یعنی گوشت کے حصے میں پایا جانے والا یہ خون ہے. یہ خون اسی گوشت کے حصے سے آ رہا ہے، اور جس طرح گوشت پاک صاف ہے اسی طرح جوار گوشت میں، جوار لحم میں رہنے والا یہ خون بھی پاک ہے. لہٰذا یہ خون اگر زخم کے سرے پہ ہلکا سا بہہ کے آ جاتا ہے بغیر سیلان کے، کہتے ہیں ناقض وضو نہیں ہوگا. اسی لیے مصنف فرماتے ہیں کہ اما اذا لم یصل، اگر وہ سیلان میں نہ آئے، بہاؤ نہ ہو، علماء جان لیا جائے گا کہ انہو، کہ بے شک یہ دمن ایک ایسا خون ہے جو دم العضو ہے، دم عروق نہیں ہے، یعنی نسوں سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ عضو انسانی کے، یا یوں کہو لحم انسانی سے کے حصے سے ہلکا سا چھن کے اوپر آ گیا ہے. ھذا فی الدم، ھذا فی الدم، یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے اسی خون کے معاملے میں کہ خون کا معاملہ ایسا ہے. یہ اس لیے دم مسفوح ناپاک ہے، دم غیر مسفوح پاک ہے، اور دم مسفوح سے وضو ٹوٹ جائے گا، دم غیر مسفوح سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اما فی القے، اب رہی بات جناب قے کی، تو جناب قے کے بارے میں کہا، یعنی قے قلیل کے بارے میں، کہ قے قلیل سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا ہے. خون کے بارے میں تو مان لیا کہ صاحب یہ دم مسفوح ہے جو وضو توڑتا ہے، اور وہ دم غیر مسفوح ہے جو وضو توڑ نہیں رہا ہے، پاک ہے. لیکن دم یہ قے قلیل جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں سن لیجئے، وَأَمَّا فِي الْقَيْ الْقَلِيلِ، بھائی قے قلیل کو لے کر کے فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي أَعْلَى الْمَيْدَانِ، دلیل یہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تھوڑا سا وہ پانی ہوتا ہے جو معدہ کے سرے پر موجود ہوتا ہے، اس لیے جب تک منہ بھر کے جی بھر کے قے نہ ہو اس وقت تک وضو نہ ٹوٹے گا. تو چونکہ یہ معدہ کے سرے پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جیسے بوتل کے اندر اگر آپ کڑوا تیل رکھیں تو جتنے تلچھٹ ہوتے ہیں نیچے گندگی آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور جتنا صاف ستھرا حصہ ہوتا ہے اوپر آ جاتا ہے. تو حضرت معدہ کا بھی یہی حال ہے کہ معدہ میں جو ہے جتنی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ باٹم اور پیندے میں جمی ہوتی ہیں، اور جو پاک صاف اور اچھا اور لطیف حصہ ہوتا ہے وہ معدہ کے منہ پر ہوتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر تھوڑی قے ہو رہی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی قے پاک حصے سے آ رہی ہے، اس کا حکم بالکل ویسے ہی ہے جیسے تھوک کا حکم ہوتا ہے کہ تھوک پاک ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ویسے ہی اگر قے کی تھوڑی مقدار اگر ہو جائے تو اس سے کیا کہتے ہیں وضو نہیں جائے گا. کہتے ہیں فل قلیل، اما فی القے، رہی بات قے کے معاملے میں، فل قلیل، تو کہتے ہیں قے کا قلیل حصہ، هو الماء الذی، یہ وہ پانی ہے، کان فی علی المعدہ، جو معدہ کے اوپری حصے پر ہوتا ہے، وہی لیست محل النجاست، اور معدے کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے نجاست کی جگہ نہیں ہوتی. جب نجاست کی جگہ نہیں ہوتی تو پھر کیا بات ہے؟ فحکمہ حکم الریق، چونکہ نجاست کی جگہ نہیں ہے اور معدے کے اوپری حصے سے آ رہی تھوڑی قے، تو یہ اس کا حکم بھی یعنی قے قلیل کا حکم بھی وہی ہوگا جو حکم آپ کی تھوک کا ہوتا ہے. فحکمہ حکم الریق، تھوک کا حکم ہوتا ہے کہ جس طرح تھوک سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح قے قلیل سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جناب والا آپ نے کہا فل قلیل
رہی بات مقدار قلیل میں آنے والی قے، کہتے ہیں هو الماء، وہ تو پانی ہے، الذی کان فی اعلی المیدہ، جو میدہ کے اوپری حصے پر ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ پانی ہے نا؟ یہ تخصیص کرنا کہ وہ پانی ہے، پانی کے ساتھ کرنا کہ مقدار قلیل میں جو قے پائی جا رہی ہے وہ مقدار قلیل جو ہے پانی ہے، تو ہم یہ کیسے مان لیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پانی ہی نہیں، کھانا اور پت وغیرہ کی، سودا اور سفرہ اور بلغم وغیرہ کی بھی قے ہوتی ہے، ہیں؟ کھانا پینا سودا سفرہ بلغم کی بھی قے ہوتی ہے، ہیں؟ اور اس سے منہ نہیں بھرتا ہے، تو پانی سے تخصیص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پانی ہی تو نہیں ہوتا ہمیشہ۔ تو اس کا بھی جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قلیل ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہاں یہ ہے کہ قلیل کی نوعیت کو صرف بتانا ہے پانی کے بارے میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا؟ ہاں، یہ کہ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ پانی تو ہر قسم کے قے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پانی جو ہوتا ہے ہر قے کا اہم حصہ ہوتا ہے، لہذا الاہم فالاہم کے تحت پانی کا ذکر کیا اور یہ کہا هو الماء الذی فی اعلی المیدہ۔ یہ قے قلیل جو ہوتی ہے یہ ایک طرح سے تھوڑا پانی ہوتا ہے جو میدہ کے شروع اوپری حصے میں پڑا ہوتا ہے نا؟ تو یہ جواب دیا ہے، لیکن پانی کے ساتھ تذکرہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ صاحب یہ صرف جو ہے اس بات کو بھی اشارہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی پانی پینے والا پی رہا ہے اور ابھی معدے میں جا کر وہ پانی ملا نہیں ہے اور خلط ملط نہ ہوا ہے، اب فوراً ہی قے ہو گئی، تو وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ معدے کی جو اوپری حصے میں ہوتا ہے وہ چیز آنے والی پاک ہوتی ہے۔ کبھی اس لیے کہا بھئی نوعیت قلیل کیا ہے؟ نوعیت قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی طرح آنے والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ هو الماء، ماء کا مقصد یہاں پر بس اتنا ہے کہ بھائی دیکھو پانی چونکہ ہر قے کا ایک اہم حصہ ہے، لہذا پانی ہی کا ذکر وہاں پر کر دیا، ایسا نہیں کہ کھانا اس میں شامل نہیں ہے، وہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہم نے پانی کہہ دیا، ورنہ مقدار قلیل میں آنے والی چیز اوپر کی ہوتی ہے اور وہ پاک جگہ سے آتی ہے، لہذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد